السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں نائنتھ کلاس میتھ چیپٹر نمبر 12۔ آئیے تھیورم کا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تھیورم کا چیپٹر نمبر 12 میں 12.1.1 ہم اردو میڈیم اور انگلش میڈیم دونوں کریں گے، کیونکہ اگر اردو میڈیم ہم کر رہے ہیں تو پھر انگلش میڈیم والوں کا کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوگا، اور اگر ہم صرف انگلش میڈیم ہی کر دیں پھر اردو میڈیم والے بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو ہم دونوں طریقوں سے کریں گے۔ تو فرسٹ ہم کرتی ہیں انگلش اردو میڈیم میں۔ دیکھیں بیٹا، تھیورم 12.1.1 ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک نقطہ کسی خطہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ خطہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ بیٹا یہ اسٹیٹمنٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، غور کرنی ہے ذرا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نقطہ ہو کسی خطہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو، تو پہلے سوال تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ خطہ خط کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس خطہ خط کو دیکھنا ہے بیٹا، یہ لائن ڈرا کی ہے نا اے سے بی تک، مطلب اسکیل سے اچھے طریقے سے ڈائیگرام بنانی ہے آپ لوگوں نے۔ اے سے بی تک ایک لائن ڈرا کی، اسے نام دے دیا اے اور بی کا۔ یہ تو ہمارے ہو گئے خطہ خط۔ اب عمودی ناصف کیا ہوتا ہے بیٹا کہ اگر خطہ خط اے بی ہے نا، اس سے ایک لائن پرپینڈیکولر ڈرا کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عمودی۔ اب ناصف مطلب جو آپ سینٹر سے لائن گزر رہی ہے وہ کیا بنائے؟ 90 کا اینگل بنائے، 90 کا زاویہ بنائے، مطلب 90 کا زاویہ بنائے۔ اگر وہ 90 کا زاویہ بنا رہی ہے مطلب بیٹا دیکھیں ادھر 90 کا اینگل بنا رہی ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ خطہ خط، اب دیکھیں تو وہ خطہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ خطہ خط کے سر کون سے ہیں؟ اے اور بی کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ تو دیکھیں یہ ایک پوائنٹ یہ پی پوائنٹ ہے، پی پوائنٹ سے مساوی الفاصلہ مطلب ہم اسے پوائنٹ ڈرا کر لیں گے۔ یہ مساوی الفاصلہ ہوں گے دونوں پوائنٹس، مطلب یہ پی اے سے اور پی یہ بیٹا کیا ہے؟ ایک پوائنٹ، یہ پوائنٹ ایک پی لیا اور پی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خطہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ یہ پوائنٹ پی خطہ خط ہمارا کیا تھا؟ اے سے بی، کہہ رہے ہیں خطہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ تو بیٹا ہم اب اسٹارٹ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے معلوم۔ معلوم کیا کہہ رہے ہیں؟ خط ایل ایم خطہ خط اے بی پر خط ایل ایم خطہ خط بیٹا خط ایل ایم، یہ جو ہم نے لائن ڈرا کی ہے نا ایل، اور ادھر دیکھیں اسے نام دے دیں ایم کا۔ خط جو ایل ایم ہے نا، کریں خط ایل ایم خطہ خط اے بی پر، اے بی یہ کیا تھا ہمارا؟ خطہ خط اے بی پر اس طرح واقع ہے کہ اب بیٹا یہ جو لائن تھی نا ایل ایم،
कितना खत ए बी पर, वो कह रहे इस तरह वाक़या है कि ए सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी के। अब बेटा सी जो पॉइंट है ना, ये जो जहाँ सेंटर था, इसे हमने क्या नाम दे दिया, सी का। और एल एम परपेंडिकुलर है, मतलब अमूद है, अमूद नासिफ है ए बी पर। ये क्या था बेटा, मालूम। ए बी पर क्या है, अमूद नासिफ है। अब मतलूब बेटा वो होता है जो हमने मालूम करना है। मतलूब क्या है, जो हमने मालूम करना है। मतलूब हमने क्या करना है, पी ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी बी। पी ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी बी के। मतलब बेटा क्या, ये उन्होंने कहा था कितना ख़त के सरों से मसाविल फासला होगा। बेटा ये जो सारा अमल, मतलूब, सबूत, बयानात हम जो भी करते हैं ना, वो सारा कुछ इसी स्टेटमेंट में लिखा होता है। तो आपने जब भी थ्योरम करना है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट जो ऊपर दी हुई है वो अच्छे से देखनी है और उसको समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कुछ भी नहीं दिया होगा। मतलूब, मालूम, बयानात या डायग्राम कुछ भी नहीं होगा। जस्ट उन्होंने आपको ये सिर्फ स्टेटमेंट दी होगी, इसी से आपने सब कुछ खुद लिखना होगा। तो इसके लिए पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझ लेना है। कितने ख़त के सरों से मसाविल फासला होगा, मतलब हमने क्या मालूम करना है, कितना ख़त कौन सा था, ए बी, कि मतलब ये इसके सरों से मसाविल फासला हो, इन दोनों का फासला क्या हो, इक्वल हो। पी ए इज़ इक्वल टू पी बी के, ये हमने क्या करना है, मालूम। तो इसके लिए बेटा हम अमल करते हैं। अमल क्या करेंगे, अमल एल एम पर एक नुक्ता पी लें। क्या बेटा, लाइन कितने, जो ख़त एल एम था ना, एल एम पर एक नुक्ता क्या लें, पी लें। एल एम पर एक नुक्ता पी लें। पी को, ये नुक्ता हमने पी लिया, पी को नुकात ए और बी से मिलाएं। पी को नुकात ए और बी से मिलाएं। बेटा हम सिर्फ कर कुछ भी नहीं रहे, एक डायग्राम से देख के वही पॉइंट लिख रहे हैं, जो हमने इधर समझे ना वही इधर लिख रहे हैं बस। हमने क्या बनाया है कि एल एम लाइन पर क्या कर रहे हैं, एक नुक्ता पी ले रहे हैं। पी लिया और पी को क्या किया, नुकात ए और बी से मिलाया। ये हमने अमल किया है। अब बेटा हम क्या करेंगे, सबूत। सबूत में बेटा क्या होगा, एक बयानात और दलाइल। बयानात और दलाइल। मेरी राइटिंग ठीक नहीं बेटा, आपने अच्छा अच्छा लिखना है। तो देखिए बेटा, बयानात और दलाइल, सेंटर में लाइन लगा लें।
نظر آ رہا ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اب ہم نے کیا کیا، مثلث بیٹا مثلث کون سی بن رہی ہے، مثلث اے سی پی اور مثلث بی سی پی میں ہم نے مطابقت کرنی ہے، مطلب موازنہ کرنا ہے. مثلث اے سی پی مطابقت، یہ لائن ہے نا، یہ مطابقت مطلب موازنے کو ظاہر کرتی ہے. مثلث بی سی پی، یہ بیٹا دو مثلث ہیں نا، نظر ایک تو ٹھیک ہو گیا. مثلث اے سی پی کس سے موازنہ کر رہے ہیں، مثلث بی سی پی، یہ دو مثلث ہیں نا، ان سے. اب بیٹا یہ ہے بہت آسان، یہ اب دیکھیں اے سی اپروکسیمیٹلی اکول ٹو بی سی کی. یہ کیا تھا بیٹا، ہم نے شروع میں کیا پڑھا کہ ایک نقطہ کسی خطہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہے. جب یہ واقع تھا تو ہم نے کیا لکھا کہ ایل ایم خطہ خط اے بی پر اس طرح واقع ہے کہ اے سی اپروکسیمیٹلی اکول ٹو بی سی، کہ اے سی بی سی کے ایکول ہے. یہ ہم نے کیا تھا، معلوم ہے، تو ادھر بھی ہم نے وہی لکھ دیا کہ اے سی از اکول ٹو بی سی. تو دلائل دے رہے ہیں کیا کہ ہم کیا تھا، یہ معلوم تھا، معلوم. اب یہ اے سی کیا تھا، معلوم. اب زاویہ اے، یہ بیٹا یہ لائن اس کی کس کو شو کرتی ہے، زاویہ کو. زاویہ اے سی پی ایکول ٹو زاویہ بی سی پی کے، سی پی. بیٹا یہ جو یہ ہے نا، یہ زاویہ، یہ سی پوائنٹ ہے، یہ سینٹر میں زاویہ والے پوائنٹ ہے، یہاں زاویہ بن رہا ہے اے سی پی اور بی سی پی. میرا کیا کہہ رہے ہیں، زاویہ بنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اے بی لائن ایل ایم ہے، یہ پرپینڈیکولر کس کے ہے. اب لائن کیا دیں گے، لائن ایل ایم پرپینڈیکولر مطلب عمود ہے اے بی پر. یہ کیا تھا بیٹا، یہ بھی معلوم تھا، ہم نے معلوم کی لکھا تھا نا کہ ایل ایم پرپینڈیکولر ہے اے بی پر. مطلب ایل ایم یہاں کیا لکھیں، ایل ایم وہی کیا، ایل ایم کی لائن پی سی ہیں، تو اب یہاں لکھ دیں گے پی سی پرپینڈیکولر ہے اے بی کے. یہ کیا ہے، مطلوب، یعنی سی پر ہر زاویہ 90 کا ہوتا ہے. یہ جو پوائنٹ سی ہے نا، سی پر ہر زاویہ کیا ہوگا بیٹا، 90 کا، یعنی سی پر ہر زاویہ 90 ڈگری کا ہوگا. مثلث اے سی پی میں کہ یہ پوائنٹ سی ہے، اس پر ہر زاویہ 90 کا ہوگا. اب بیٹا دیکھیں، اگر اے سی ایکول ٹو ہے بی سی کے اور مثلث زاویہ اے سی پی از ایکول ٹو زاویہ بی سی پی کے ہے، تو بیٹا یہ دیکھیں ہم نے معلوم کیا کرنا تھا، پی اے از ایکول ٹو پی بی. اب بیٹا یہ پوائنٹ ہے، یہ پی سی، تو پی سی بھی ایکول ہے نا، پی سی از ایکول ٹو پی سی کے. یہ بیٹا دیکھیے اب پی سی ادھر بھی مشترک ہے، ادھر بھی، مطلب دونوں میں ایک ہی لائن ہے نا پرپینڈیکولر. یہ پی سی کیا ہے، مشترک ہے، تو مطلوب میں ہم کیا لکھیں گے، مشترک. یہ کیا ہوگا بیٹا، مشترک. اب بیٹا جب کسی مثلث میں 3 چیزیں ایکول آ جاتی ہیں نا، تو وہ مستقل طور پہ کیا ہو جاتی ہے، وہ مثلث بن جاتی ہے. تو اب کیا لکھیں گے، مثلث اے سی پی از ایکول ٹو مثلث بی سی پی کے. اس میں کیا لکھیں گے، زواد ضلع زاویہ، ضلع زاویہ ضلع، مطلب 2 ضلع اور 1 زاویے کا موضوع. اب بیٹا
ہم نے ثابت کیا کرنا تھا، پس پی اے ہم نے کیا کرنا تھا، قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ، یہی ہم نے معلوم کرنا تھا نا، پی اے از اکول ٹو پی بی کے، یہ ہم نے کیا کرنا تھا، معلوم کرنا تھا۔ تو ہم نے معلوم کر لیا متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع، متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع، یہ بیٹا ہم نے معلوم کرنا تھا۔ اب دیکھیے بیٹا ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ قطع خط ہم نے کیا لیا، اے بی، عمودی ناصف یہ ہم نے لائن ایک ڈرا کی، یہ 90 کا اینگل بنا رہے، تو یہ کیا ہو گئی، عمودی ناصف۔ تو معلوم کیا کرنا تھا کہ قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ ہم نے معلوم لکھا، خط ایل ایم قطع خط اے بی پر اس طرح واقع ہے کہ اے سی از اکول ٹو بی سی کے۔ تو بیٹا یہ پرپینڈیکولر تھی نا، مطلب بالکل سینٹر سے گزری، تو ظاہر ہے بیٹا اس کا فاصلہ اور یہ کیا ہوگا، اب پرپینڈیکولر کیونکہ یہ لائن ایل ایم پرپینڈیکولر ہے اے بی کے۔ مطلوب یہ بات ہم نے کرنی تھی، مطلوب کہ پی اے اور پی سی یہ کیا ہیں، ایکول فاصلہ ہے اس کا، کہ سروں سے مساوی الفاصلہ ہے۔ اب عمل ہم بیٹا کیا کریں، وہی جو آگے پروسیس کیا اسی کو ہم عمل کریں کہ ایل ایم پر ایک نقطہ پی لیں، نقطہ ہم نے کیا لیا، یہ نقطہ پی کو نقاط اے اور بی سے ملائیں، اس پی کو نقاط اے اور نقاط بی سے ملائیں، یہ ملائے۔ اب ثبوت بیانات کیا، مثلث اے سی پی مطابقت کس سے کر رہی ہے، مثلث بی سی پی سے۔ اب بیٹا اے سی از اکول ٹو بی سی، یہ ہمارا کیا تھا، معلوم تھا، ہم نے دلائل میں کیا لکھ دیا، معلوم۔ اب زاویہ اے سی پی از اکول ٹو زاویہ بی سی پی، بیٹا یہ جو علامت ہے نا یہ زاویہ کو شو کرتی ہے، زاویہ بی سی پی، یہ وہ کیا ہے، دلائل ہم کیا دے رہے ہیں کہ پی سی پرپینڈیکولر ہے اے بی کے، یعنی سی پر ہر زاویہ 90 کا، اس لیے یہ مثلث زاویہ اے سی پی کس کے اکول ہے، زاویہ بی سی پی کے۔ بیٹا یہ جو سی ہے نا جہاں زاویہ بن رہا ہے یہ سی والے پوائنٹ پر، اب بی سی از اکول ٹو پی سی، پی سی از اکول ٹو پی سی، یہ کیا مشترک، کیوں بیٹا یہ لائن پرپینڈیکولر ڈرا کی تھی نا، یہ دونوں میں کیا ہے، ایک ہی ہے، تو مثلث اے سی پی اپروکسیمیٹلی اکول ٹو مثلث بی سی پی کے۔ زاویہ ضلع زاویہ کا موضوع، مطلب زاویہ ضلع زاویہ، دو زاویہ اور ایک ضلع کا موضوع اگر یہ تینوں برابر ہے تو بیٹا یہ مثلث ایکول ہوتی ہے، مثلث اے سی بی از اکول ٹو مثلث بی سی پی کے اپروکسیمیٹلی، یہ اوپر علامت ہے نا اس کا مطلب ہے اپروکسیمیٹلی۔ بس ہم نے ثابت کیا کرنا تھا، پی اے اپروکسیمیٹلی پی بی کے، متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع۔ تو بیٹا یہ ہم نے کیا تھا اردو میڈیم، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کریں گے انگلش میڈیم۔ اللہ حافظ۔